پاکستان نے ایران کو تجارت میں سپورٹ کرنے کے لیے 6 راہداریاں کھول دی ہیں۔ ہم نے تمام بندرگاہیں اور زمینی راستے ایران کے لیے کھول دیے ہیں، جس کے بعد ایران جس راستے سے چاہے اپنی اشیاء دنیا کو بھجوا سکتا ہے، منگوا سکتا ہے۔ قانونی طور پر بھی اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے۔ یہ کون کون سے راستے ہیں اور اس کا کیا پوٹینشل ہے، آج ڈسکس کریں گے۔ جبکہ آج کی دوسری خبر، پاکستان میں 450 ارب ڈالر سے زائد مالیت کے جیم سٹونز یعنی قیمتی پتھر پائے جاتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں سے نکالے جانے والے پتھر جو بہت مہنگے تو ہوتے ہیں، لیکن خام حالت میں تھائی لینڈ، بینکاک، سری لنکا جا کر وہاں تراشے خراشے جاتے ہیں اور 100 گنا مہنگی قیمت پہ فروخت کیے جاتے ہیں۔ اب فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان میں ہی ان پتھروں کی تراش خراش کے لیے 3 سینٹر آف ایکسیلنس بنائے جائیں گے۔ یہ کن کن جگہوں پہ بنیں گے، ان کا کیا پوٹینشل ہے، وہ آپ پروگرام کے دوسرے حصے میں جان سکیں گے۔ السلام علیکم ویورز، رچ پاکستان کا نیا ایپیسوڈ لیے میں ہوں آپ کا میزبان عبد الرحمان۔ پاکستان نے ایران کے لیے اپنی باہیں اور دل ہر طرح سے کھول دیے ہیں، کیونکہ ہم نے 6 بڑی راہداریاں ایران کو آفیشیلی ڈکلیئر کر دی ہیں کہ ایران ان کے ذریعے دنیا بھر سے تجارت کر سکتا ہے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ اب یہ 6 روٹس جو پاکستان نے نوٹیفائی کیے ہیں، ان میں یہ بھی مینشن ہے کہ ایران تھرڈ کنٹری کے ساتھ بھی ٹریڈ انہی روٹ کے ذریعے کر سکتا ہے۔ تینوں بندرگاہیں ہم نے ایران کو کہہ دیا ہے کہ اب جس مرضی بندرگاہ پہ اپنا سامان منگوائے یا جہاں مرضی سے اپنا سامان دنیا بھر کو ایکسپورٹ کریں۔ پہلا راستہ جو ہے گوادر پورٹ سے گبت کا پاکستانی بارڈر ہے، جو گوادر سے تقریباً 90 کلومیٹر دور ہے۔ وہاں تک آپ سامان بآسانی پہنچا سکتے ہیں۔ دوسرا کراچی پورٹ یا پورٹ قاسم، دونوں کے اوپر آنے والا سامان جو ہے یہاں سے خزدار، دالبدین اور تافتان کے بارڈر تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ آگے سے ایرانی حدود شروع ہو جاتی ہے۔ تیسرا آپشن ہے کراچی یا پورٹ قاسم کی بندرگاہ پہ سامان اتروا کر وہاں سے لیاری کے راستے اور ماڑا، پسنی اور گبت تک پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھا روٹ بھی گوادر پورٹ سے آپ تربت، ہوشاب، پنجگور، ناگ، بسیمہ اور اس کے بعد خزدار، کوئٹہ، لکپاس، دالبدین، نوکنڈی اور تافتان تک جا سکتے ہیں۔ پانچواں راستہ گوادر پورٹ سے ہی لیاری، خزدار، کوئٹہ، لکپاس، دالبدین، نوکنڈی اور تافتان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چھٹا راستہ جو ہے کراچی پورٹ یا پورٹ قاسم سے آپ گوادر جائیں، گبت جائیں، تافتان جائیں، جہاں مرضی جائیں، آپ کے لیے اوپن آپشنز ہیں۔ اب دیکھیے، پاکستان نے اپنے دل کے تمام دروازے ایران کے لیے کھولے ہیں کہ ایران کی جو ٹریڈ ہے دنیا کے ساتھ، خواہ وہ ایکسپورٹس ہوں یا امپورٹس ہوں، وہ امریکی پابندیوں کی وجہ سے ہرٹ نہ ہو، کیونکہ امریکہ نے سمندر کے اندر ایک بلاکیج لگائی ہوئی ہے کہ کوئی بھی ایرانی بحری جہاز اس کی نظر کے سامنے سے گزر کے نہ جائے، تاکہ ایران اتنا مجبور ہو جائے کہ ایران نیگوسیشن ٹیبل پہ آئے اور مذاکرات کر کے جو ایران نے ناکہ بندی دنیا بھر کی اور عرب ممالک کی ہوئی ہے وہ وڈرا کرے، تو امریکہ ایران کی جو ہے وہ ناکہ بندی وڈرا کرے گا۔ کیونکہ ہم نے چند ویڈیوز پہلے آپ کو بتایا تھا کہ 3000 سے زیادہ ایرانی کنٹینرز جو ہیں جس میں سامان لدا ہوا ہے، جو ایکسپورٹ ہونا تھا، وہ پاکستانی بندرگاہوں پہ پڑے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ انہیں جن شپس سے لینے آنا تھا وہ شپس نہیں آ پا رہے۔ 35 سے زیادہ شپس ایسے ہیں جو انہی پابندیوں کی وجہ سے نہیں پہنچ پا رہے۔ تو پاکستان نے ایران کو یہ سہولت دی ہے کہ چونکہ اس کی پرشین گلف کی ساری بندرگاہیں بند ہیں، تو پاکستان کی وہ بندرگاہیں یوز کرے، یہاں سے سامان بھجوائے اور منگوائے۔ اس سلسلے میں ایک اور ہم نے ان کو ایک فیسلٹی دی ہے، وہ ہے کراس اسٹفنگ، یعنی جو سامان آپ لے کر آئیں گے، آپ کنٹینر چینج کرنا چاہتے ہیں، کنٹینر چینج کر لیجئے۔ نارملی ہوتا یہ ہے کہ ایک سامان کسی ملک سے چلتا ہے تو اس کنٹینر کو سیل لگا دی جاتی ہے، اور کسی درمیان والے ملک سے گزرتا ہے تو وہ کنٹینر کھلتا نہیں ہے، وہ سیل اس ملک میں جا کے کھلے گی جہاں پر اس کنٹینر نے فروخت ہونا ہے یا جس کے لیے بک کروایا گیا ہے۔ لیکن پاکستان نے آپشن دی ہے کہ آپ اپنے کنٹینرز میں مال لائیں، پاکستان میں آپ کو سیگریگیٹ کریں، دوسرے کنٹینرز میں ڈالنا ہے وہاں ڈالیں۔ آپ کسی اور سورس سے سامان لائیں، آپ ٹرین سے سامان لے آئیں، آپ ٹرک سے سامان لے آئیں، یا آ کے اپنے موڈ آف ٹرانسپورٹ چینج کرنا ہے، آپ وہ کر لیں، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا جس کا نام ہے ٹرانزٹ آف گڈس تھرو ٹیریٹری آف پاکستان آرڈر 2026۔ دیکھیے پاکستان اس مشکل وقت میں ایران کی کس حد تک سپورٹ کر رہا ہے۔
اب دیکھنا یہ ہے کہ خدا نخواستہ کبھی پاکستان پر مشکل وقت آتا ہے تو ایران کس طرح سینہ تار کر کھڑا ہوتا ہے، یا بہت مرتبہ پہلے کی طرح لیتو لال سے کام لیتا ہے. کیونکہ ہم بھولے نہیں ہیں 1965 کی جنگ میں ایران نے ہمیں کوئی خاص سپورٹ نہیں کیا تھا، اور بہت ساری جگہوں پر ہمیں عرب دوستوں نے سپورٹ کیا، فائنانشلی بھی، تیل دینے کے معاملے میں بھی. ایران کا جھکاؤ بدقسمتی سے انڈیا کی طرف زیادہ رہا. اب امید کرتے ہیں کہ ایران کو پاکستانی قدر کا احساس ہوگا، اور ہماری جو اس وقت بائیلیٹرل ٹریڈ 3 ارب ڈالرز کی ہے اسے ہم 5 ارب ڈالرز تک لے جائیں گے اگلے 2-3 سالوں میں، اور اس میں بھی پاکستان کو زیادہ شیئر دیں گے. اس وقت تو جو ہماری ٹریڈ ہے اس میں 70% چیزیں تو ایران ہمیں بیچتا ہے، ہم سے 30% چیزیں خریدتا ہے، تو ہماری بائیلیٹرل ٹریڈ میں ہمیں نقصان ہو رہا ہے. یہ 50-50 ہو تو دونوں ملکوں کا فائدہ، یعنی کہ ایران ہم سے 2 ارب 50 کروڑ ڈالر کی چیزیں خریدے، 2 ارب 50 کروڑ ڈالر کی چیزیں ہمیں بیچے، اور اسی طرح ہم اپنے پیار محبت کو آگے بھائی چارے میں کنورٹ کریں. آئیے چلتے ہیں آج کی دوسری اہم خبر کی طرف. پاکستان میں 450 ارب ڈالر سے زائد مالیت کے قیمتی پتھر پائے جاتے ہیں. 12 سے زیادہ اقسام کے پتھر ایسے ہیں جو انتہائی قیمتی نوعیت کے پاکستان میں پائے جاتے ہیں، جس میں سفائر بھی ہے، جس میں روبی بھی ہے، جس میں ایمرلڈ بھی ہے. بدقسمتی سے ان پتھروں کے ایکسپورٹ پاکستان سے 10 ملین ڈالر سے بھی کم ہے، اور جو پتھر یہاں سے جاتے ہیں یا تو وہ سمگل ہو کے جاتے ہیں جس کا کوئی کھاتا نہیں ہوتا، یا وہ یہاں سے خام حالت میں ایکسپورٹ کر دیے جاتے ہیں. وہ دبئی کی مارکیٹ میں پہنچتے ہیں، انڈیا پہنچتے ہیں، بینکاک، تھائی لینڈ، سری لنکا، برازیل تک پہنچتے ہیں. وہی پتھر جو ہم نے $100 میں فروخت کیا ہوتا ہے وہاں جا کے کٹ اینڈ پالش کے بعد $10,000 میں فروخت ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ہمیں $100 میں مشکل ملے ہوتے ہیں. اب اس مسئلے کا حل یہ نکالا گیا ہے کہ 3 سینٹر آف ایکسلنس بنانے کا اعلان کیا گیا ہے. ایک گلگت بلتستان میں، دوسرا آزاد کشمیر میں، تیسرا اسلام آباد میں. یہ ایسے سینٹر آف ایکسلنس ہوں گے جہاں پر نوجوان لڑکے لڑکیوں کو جم سٹونز کے بارے میں بتایا جائے گا، انہیں ٹرین کیا جائے گا، انہیں کٹ اینڈ پالش کیسے کیا جاتا ہے، ان کے ڈیزائنز کیسے بنائے جاتے ہیں، کمپیوٹر کے اوپر ان کو پہلے کیسے ویژولائز کیا جاتا ہے، پھر مشینوں کے ذریعے اور جدید ترین مشینری امپورٹ کر کے ان نوجوانوں کو دی جائے گی، تاکہ بجائے ہم یہاں سے خام حالت کے اندر یہ جیم سٹون ایکسپورٹ کریں، یہیں سے ہم پالشڈ حالت میں جب جیم سٹون ایکسپورٹ کریں گے تو ہمیں 100 گنا تک زیادہ ریونیو ملنے کی امید ہے. پھر لاکھوں نئی جابس پاکستان میں کریٹ ہو سکتی ہیں. کیوں؟ ہمارے وہ نوجوان جو اور کوئی ہنر نہیں جانتے یہ ہنر سیکھ سکتے ہیں ان سینٹر آف ایکسلنس میں. فری آف کاسٹ ہر قسم کی سہولیات کے ساتھ جب یہ تمام ہنر سکھائے جائیں گے، یہیں سے سیکھ کر وہ پاکستان کی ترقی میں حصہ ڈالیں گے اور پاکستان کو نئی راہ پر ڈال سکتے ہیں. اس طرح کے منصوبے پچھلی حکومتوں میں بہت دفعہ بنے. اب ہم امید کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں کہ اس مرتبہ باقاعدہ طور پر ان پر امپلیمنٹ بھی ہو، اور اس کے بعد پاکستان ایسی پالیسیز بنائے کہ پاکستان سے جیم سٹونز کی خام حالت میں اسمگلنگ یا خام حالت میں ایکسپورٹ جو ہے وہ ممکن نہ رہے. ایئرپورٹس کو اتنا ٹارگیٹ کر دیا جائے کہ وہاں سے یہ چیزیں سلپ نہ ہوں، کیونکہ 100 گنا زیادہ ریونیو کا معاملہ ہے. پھر پاکستان کی ایک اچھی امیج دنیا کے سامنے جائے گی. ہمارے ایسا ریڈ روبی دنیا میں نہیں پایا جاتا، ہمارے ایسا ایمرلڈ دنیا ڈھونڈتی پھرتی ہے. ایسے ایسے ایمرلڈ، ایسے روبی ہیں جو کہ ڈائمنڈ سے مہنگے ہیں، کیونکہ ڈائمنڈ تو اب لیب میں بھی گرو کر لیا جاتا ہے. یہ وہ چیزیں جو لیب میں گرو نہیں ہوتی. تو ان نایاب چیزوں کو ہم جتنا محفوظ کریں گے اتنا ہی آنے والی جو نسلیں ہیں ان تک پہنچائیں گے اور اپنے لیے ریونیو کے سورسز کھولتے چلے جائیں گے. ناظرین، آج کا ایپیسوڈ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنی سجیشنز، اپنی آراء سے ہمیں آگاہ رکھا کریں. اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ کے بعد.